وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد آصف صاحب، آپ نے سوال ارشاد فرمایا کسی شخص کے سینے یا جسم پر بال ہوں تو ان کا کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: محترم، جسم پر بالوں کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کے حوالے سے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قصر بھی کروا سکتا ہے، حلق بھی کروا سکتا ہے، اور لمبے کی مقدار یہ ہے کہ کانوں کی لو تک ہو، جبکہ ان کا ادب اور لحاظ کر سکتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ دوش کو چھو جائے تو حرج نہیں، اس سے بڑھ جائے تو پھر یہ گناہ کا سبب ہے۔ لیکن اتنے لمبے بالوں کی قدر، ادب، احترام جانتا ہو تب۔ اگر بطور فیشن ہے تو یہ خود الگ ایک وبال ہے۔ دوسری چیز محترم، چہرے پر جو بال آتے ہیں جسے داڑھی اور مونچھ کہا جاتا ہے، اگر یہ عورت کے نکل آئیں تو ان کو صاف کر سکتی ہے، اس کے لیے کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرنے لگے گا ان بالوں کے سبب، تو پھر ضروری ہے کہ ان بالوں کو صاف کرے یا کروائے۔ تاہم مرد کے اگر بال آئیں تو مونچھ میں دونوں حکم ہیں، حلق اور قصر کروانا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی مرد کے لیے کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، تاہم ایک مشت سے زائد ہو جائے اور دیکھنے میں بھونڈی معلوم ہو تو زائد علی المشت کو کٹوانے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں جسم کے، جیسے کہ زیر بغل، زیر ناف، تو مستحب یہی ہے کہ ہر 8ویں دن ان کو صاف کیا جائے، تاہم 40 دن اگر ہو گئے تو اس سے اوپر رکھنا، یعنی اس مدت کے بعد بھی نہ صاف کرنا ہی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر اور کہیں جو بال اگ آتے ہیں جیسے سینے پر، تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صاف کرواتی رہے تاکہ اس کا شوہر اس سے نفرت نہ کرے۔ مرد کو اجازت نہیں ہے، تاہم اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان سے تکلیف ہو، مطلب غسل میں دشواری ہو یا بال دبتے ہوں، کھنچتے ہوں، تو بڑے ہوئے بالوں کو چھوٹا کروانے میں حرج نہیں ہے، جب کہ دشواری ہو، بغیر دشواری کے نہیں۔ اور آپ نے ایک آخری سوال ارشاد فرمایا، جیسے کوئی شخص قسم کھاتا رہتا ہو، مجھے تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم کھلا۔ محترم، یہ لغو اور بیہودہ گفتگو ہے۔ ہاں، یہ قسم کے درجے میں تو نہیں اور نہ ہی اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ ہے، البتہ ایسا شخص بیہودہ کہلاتا ہے، اور بیہودہ شخص قابل اعتبار عند الشرع نہیں ہوتا ہے۔ اپنے اعتبار اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی بیہودہ گفتگو سے بچنا چاہیے۔ باقی واللہ تعالی عالم۔